اس کو ہم صلہ رحمی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے کرتے ان کی چند خوبیاں بیان کی ہیں، اور ان خوبیوں کو بیان کرتے کرتے آگے جا کے آخر میں کہا ہے جنات عدن یدخلونہا، ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، اور آگے بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ جنت جس کے اندر داخلہ ملے گا ان میں سے اللہ کے خاص بندوں میں سے ان کی جو خصوصی صفات ہیں، جو خصوصی اعمال ان کے ہیں، ان میں سے ایک عمل ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ ان تمام چیزوں کو، ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رشتوں کو جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ، حسن برتاؤ کرنا، اس چیز کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے جسے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی وضاحت سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت آئی ہے اور تاکیدی حکم ہے۔ اور اس سلسلے میں یاد رکھیں، جو لوگ صلہ رحمی سے کام نہیں لیتے بڑی سخت مذمت بھی آئی ہے۔ کسی چیز کی اہمیت اس کے ضد کی مذمت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے پہلے اس کی اہمیت کو بتاتا چلوں کہ صلہ رحمی کی فضیلت کتنی ہے اور اہمیت کتنی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ گھبرائے ہوئے جب گھر پہنچے اور اماں خدیجہ سے کہا کہ زملونی چادر اڑاؤ، اور پریشان ہوں، اور پریشانی اور گھبراہٹ کی جو پوری کیفیت تھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو گفتگو فرمائی تھی، ان گفتگو میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی رکشا اور آپ کی حفاظت ضرور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر صلہ رحمی کی بھی خوبی ہے۔ تو صلہ رحمی کی فضیلت اور اس کی اہمیت و افادیت اس واقعے سے بھی بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ صلہ رحمی کے بہت تیرے ذرائع ہیں، بہت تیرے وسائل ہیں۔ جو ہماری صلہ رحمی کے حقدار ہیں ان لوگوں کو ہمیں ہر حال میں خوش رکھنا ہے۔ خوش رکھنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کے حال و احوال کو پوچھتے رہنا ہے۔ حال و احوال لینے اور پوچھنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ پہلے سسٹم تھا خط و کتابت کا، آج خط و کتابت سے آسان ہو گیا ہے، موبائل کا سسٹم چل پڑا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جن ذرائع سے، جن وسائل سے ایک انسان اپنے ان اعزاء و اقربا کی حال چال لے سکتا ہے، ان تمام ذرائع کو استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح سے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، اور ان کے دلوں کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، اسی طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، آپ ان کو سلام کریں، آپ ان کا اگر مجبور ہیں تو تعاون کریں، اگر وہ حاجت مند ہے تو حاجت کو پوری کریں، اسی طرح سے مسکرا کے ملیں، ہدایہ اور گفٹ بھی دیں، مالی تعاون بھی کریں، یعنی زبانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، جن طور پر بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ خدمت کرنا تاکہ صلہ رحمی باقی رہے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کی فضیلت اور اہمیت پر دو چار حدیث سناتا چلوں۔ حضرت ابو ایوب صحابی رسول فرماتے ہیں ان رجلا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو میں کروں جنت مجھے مل جائے، یعنی جنت میں جانے والا عمل بتلائیے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا سکے، جہنم سے بچاؤ چاہیے۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنیں، ایک بہت بڑے مسئلے کا بھی حل ہے یہاں پہ، وہ مسئلہ جس مسئلے میں ہم لڑتے رہتے ہیں آئے دن۔ میں کہتا ہوں آپ قرآن و حدیث خالی پڑھتے چلے جاؤ، سارے مسائل کا حل کھلتا چلا جائے۔ کوئی ایسی گرہ ہے ہی نہیں جو گرے ہو اور کتاب و سنت پڑھنے جائے کھلے نہ۔ وہ آنے والا کافر نہیں تھا، سائل کافر نہیں، آپ کا صحابی تھا،
صحابی کو جو تعلیم دی جا رہی اب سنیں، اور کس موقع پر خصوصی سوال ہے، جواب خصوصی ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا کوئی عمل بتلا دیجیے جس کو میں کروں اللہ خوش ہو جائے، جنت دے دے، اور اللہ خوش ہو جائے جہنم سے بچا لے۔ جہنم سے بچاؤ چاہیے، جنت کے داخلے کا امکان چاہیے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرانا۔ عبادت شرک سے پاک ہو، یہ مطلب ہوا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے، پہلی۔ دوسرا وہ تقیم الصلاۃ، اب جو عبادت کرنی ہے، عبادت میں اہم نقطہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز کی پابندی، اس کا اہتمام کرنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے وہ تؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ کی جائے گی۔ جسمانی عبادت میں سب سے اہم نماز، اس کی نشاندہی کرتی، مالی عبادت میں فرضی جو زکوٰۃ ہے وہ تؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اللہ کی عبادت شرک سے پاک رہتے ہوئے، پاک رکھتے ہوئے نماز کی اقامت اور ادائے زکوٰۃ۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی وہ تصل الرحم، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کی فضیلت بہت ہی واضح انداز میں یہاں نمایاں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فلما ادبر قال، جب وہ صحابی جو سوال کیے، سوال کا جواب پائے، جب چل پڑے، واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ، اگر یہ اس پر ثابت قدم رہا، اس کو پکڑے رہا، اس پر جمع رہا، اگر یہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا جس کا میں نے اس کو ابھی حکم دیا ہے۔ آگے کا جملہ بڑا خوشگوار ہے، آپ نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اس کام کے کرنے والے پر جنت اللہ کی رحمت سے فکس ہے، لیکن یہ کام ان خوبیوں کے ساتھ ہو جن خوبیوں کے ساتھ اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے ایک دوسری حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی فرماتی ہیں کہ الرحم متعلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے، قرابت، یہ اللہ کے عرش سے معلق، وتقول، اور یہ جو رحم قرابت، یہ اسے اللہ رب العزت نے جسم عطا کیا تو مجسم ہو کر کے اللہ رب العزت سے اس نے مطالبہ کیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس چیز کو چاہے۔ آج ہمیں زبان میں طاقت دی ہے بولنے کی، بول رہی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ زبان بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العزت نے قرابت کو مجسم بنایا، یہ مجسم بن کر کے اللہ رب العزت سے گویا ہوا، قرابت۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے تو اسے جوڑ کے رکھنا، اور آگے بالکل اس کا اپوزٹ، الٹا ہو۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اللہ جو مجھے کاٹ دے، اللہ تو بھی اسے کاٹ دے، تو بھی اسے کاٹ دے۔ اور دیگر روایات میں کہ رحم کہتا ہے، قرابت کہتا ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ لوگ مجھے توڑ دیں۔ اللہ رب العزت اس رحم سے کہتا ہے، یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ اسے کہتا ہے کہ اما ترضین، کیا تو راضی نہیں اس بات سے کہ میں اسے جوڑ کے رکھوں جو تجھے جوڑ کے رکھے، اور میں اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹ دے؟ قالت بلا، ہاں ہاں میں راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے ذالک لک، ایسا ہی ہوگا،
اب آپ مجھے بتائیں، اللہ نے وعدہ کیا رحم سے کہ جو تجھے کاٹ کے رکھے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اس سے عہد و پیمان ہوا ہے اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دنیا کے اندر اگر قرابت داری کا لحاظ نہ کیا گیا، یعنی قرابت داری کو کاٹا گیا، اللہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور ہماری جو حالت زار ہے یہ جڑی دکھتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر ایک انسان صلہ رحمی کا خاص خیال رکھے تو عمر میں، رزق میں برکت اور وسعت بھی پیدا ہو۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس شخص کی یہ چاہت ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، بڑھوتری ہو، کثرت اور اضافہ ہو، وان ينسأ له بأثرہ، اس کی عمر میں اضافہ ہو، لمبی عمر ہو، نبی مکرم فرماتے ہیں فلیصل رحمہ، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، جتنے قرابت دار ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، رزق میں وسعت اور برکت ہوگی اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب صرف مال، ایک انسان صحت مند ہے یہ رزق ہے، ایک انسان صاحب ایمان ہے رزق ہے، اور اس سے بڑا رزق کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو نماز کی توفیق مل گئی یہ رزق ہے، ایک انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا یہ رزق ہے، ایک انسان سچائی پر ثابت قدم رہا یہ رزق ہے۔ ساری نعمتیں یہ رزق ہیں، صرف مال اور دولت اور پراپرٹی اور جائیداد اور زمین ہی رزق نہیں ہے۔ ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے وہ رزق کہلاتی ہے، رزق ہے وہ۔ اللہ ان ارزاق میں، ان روزیوں میں بڑھوتری کر دے گا، اور عمر میں برکت کا مطلب اللہ رب العزت نے جو عمر لکھی ہے عمر اتنی ہی رہتی ہے۔ پھر برکت کا کیا مطلب؟ برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کم ٹائم میں، کم وقت میں زیادہ کام لے لے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ رب العزت ان اوقات میں اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ رب العزت برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ سب رزق عمر میں برکت کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں اسلاف کرام کی زندگیاں دیکھیں اور ان کے کارنامے دیکھیں، اگر ان کے کارناموں کو سامنے رکھیں اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں تو عقل مبہوت رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی عمروں میں اضافہ کیا، ان کی عمروں میں برکت ڈالی۔ ایک ایک دن میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے جو ایک عام انسان شاید سالے بھی نہ کر سکے۔ آپ اسلاف کرام کی کتابوں کو کھنگالیے، ان کے اوراق کو آپ ٹٹولیے اور کاؤنٹ کیجئے، اور ان کی عمر کے حصے کو اگر آپ کاؤنٹ کیجئے اور اس کو جو ہے آپ سیکنڈ اور منٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیجئے، اس کے بعد دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی اتنی موٹی موٹی، اتنی بڑی بڑی اور اتنی زیادہ کتابیں اور چھوٹی چھوٹی عمریں، کم عمر میں اتنا بڑا کام۔ اللہ رب العزت جس کی عمر میں جو برکت ڈالتے ہیں، ایک انسان 5 میں وہ کام کر لے جو 50 میں نہ کر سکتا دوسرا آدمی، یہ برکت ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری بڑی بڑی لمبی لمبی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کیا جو چھوٹی سیلری والے نے جو کام کر دکھایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو رزق صرف روپے پیسے کو نہیں کہتے، اور برکت کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ ظاہری ہی اضافہ ہو۔ برکت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈال دی ہوگی، کم وقت میں، کم کام میں، یا اسی طرح سے کم وسائل میں زیادہ کام ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لمبی عمر، زیادہ رزق کی طلب اور تڑپ ہے جو سجو چاہت ہے، فلیصل رحمہ۔ اپنے قرابت داروں کا خاص خیال رکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، قرابت داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی ہوں ان کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ ان کو مت دیکھیں کہ ان کا ویوہار، ان کا سلوک آپ کے تئیں کیسا ہے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا سب سے زیادہ پاس و لحاظ اور خاص خیال رکھیں، اس کی حرکت آپ کے تئیں کیا ہے وہ بات کی بات ہے۔ آپ تو اپنے اعلیٰ ظرفی کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ پیش کرو میرے بھائیوں اور دوستوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کہ جو انصار تھے ان میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ باغات بھی تھے۔ ان کے باغات میں سے ایک باغ تھا بیرحا نامی، بڑا مناسب تھا اور بڑا ہی باغ تھا وہ، جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ سے بہت پیار کرتے تھے. مہنگا بھی تھا, لمبا چوڑا بھی تھا, اس میں کنواں تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. مسجد نبوی کے سامنے وہ باغ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹہلتے ٹہلتے جاتے, وہاں میٹھا پانی پیتے, آرام کرتے, وقت کے جو پھل ہوتے وہ بھی کھاتے. اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت نازل کی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اصل میں سعادت کو ہر پاس حاصل نہیں کر سکتے, تم یقینی طور پر سعادت, خوشبختی, اچھائی اور بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہو. یعنی محبوب چیز خرچ کیے بغیر اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. اس آیت کا نزول ہوا ابو طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہرحال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, میری پراپرٹی میں, ظاہری پراپرٹی میں سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور میری نگاہ میں جچتا بھی خوب ہے. یہ آپ کے حوالے ہے. اللہ کی رضا کی خاطر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی عملی شکل پیش کرتے ہوئے یہ باغ آج آپ کے حوالے ہے, جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں. میں نے اپنی ملکیت سے دستبردار ہو کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے خوش بخت ہو, ذالک مال رابح, کتنے نفع کا سودا ہے. نفع کا سودا, سب سے قیمتی باغ جو ان کے پاس تھا آج ان کے ملکیت سے نکل گیا ہے, یہ منافع والا سودا ہے. جی ہاں, دیکھنے میں جیب خالی ہو گئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب سودا ہے اور بڑا انمول سودا ہے, اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ آج ہماری ظاہری آنکھ نہیں کر پاتی, لیکن جب ہم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے, جب نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوگا, تب ہم کہیں گے کاش ہم نے اس دنیا میں اور لٹایا ہوتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا فرمایا کہ ایسا کرو, یہ باغ تم اپنے اعزا و اقربا میں سے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں, الاقربین, جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہیں ان میں تقسیم کر دو. معلوم یہ ہوا کہ قرابت داری کے حقدار سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, جب آپ قرابت دار لوگوں میں قرابت داری کا حق ادا کریں گے تو ڈبل ملے گا. ایک تو قرابت داری کا یہ قریبی رشتہ دار ہے, اس لیے اگر مان لیجیے کسی کا بھائی غریب ہے, الگے ہیں, بھائی غریب ہے, آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے. اچھا, ہم لوگ تعاون کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ ہی دیں گے, بس زکوٰۃ دیں گے تب احسان کس بات کا ہے؟ یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے, یہ مال آپ کا نہیں ہے. جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو گیا اس کا 2.5% وہ آپ کا نہیں ہے. پھر یہ 2.5% جو آپ دے رہے ہو یہ کون سا کمال کر رہے ہو, یہ تو حق ہی ہے اس کا. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, یہ زکوٰۃ ہے, اغنیا سے لیا جائے گا, جو صاحب نصاب ہیں ان سے لیا جائے گا. یہ شریعت نے متعین کیا ہے, ان سے لینا ہے. نہیں دیں گے تو زبردستی لی جائے گی وہ قیمت. آپ کو پتہ نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی چارج سنبھالا ہے خلافت کا اور چوطرفہ مساجد میں گھرے ہوئے ہیں. اس پرفتن موقع پر مانعین زکوٰۃ سے باقاعدہ قتال کیا. اس زکوٰۃ کے مال کا جو اونٹ ہے وہ تو اونٹ ہے, جس رسی میں اونٹ باندھ کر کے آتا تھا وہ رسی بھی اگر کوئی دینے سے انکار کر دیا تو میں اس سے جنگ کروں گا. ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ تھا, یہ منمانی فیصلہ نہیں, کتاب و سنت کے دائرے میں تھا. کہا نبی کو جو اقال دیا کرتے تھے, اگر اس اقال سے, اس رسی سے بھی کسی نے منع کیا تو اس کے خلاف بھی جنگ ہوگی. تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال نہیں, یہ ڈیوٹی ہے, نہیں دو گے تو پکڑو. وَيُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ,
یہ پیشانیاں، یہ پہلو، یہ پیٹھ داغی جائے گی اور بطور ٹھٹھا کے کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم لانفسکم، چکھو مزاج، بہت سینت کے رکھتے تھے، ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، چکھو اب ما کنتم تکنزون، جس کو تم سینت کر کے بٹور کر کے گن کر کے رکھتے تھے، آج اب چکھو مزہ۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دینا ہے کہ یہ بھائی ہے، زکوٰۃ اس لیے دینا ہے کہ وہ فرض ہو چکا ہے، صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اب ان کو دینا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ اور قرابت داری میں آپ عام صدقات و خیرات کریں، فرض سے ہٹ کے، البتہ اگر بھائی ایسا ہے کہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق دے سکتے، دے، بالکل دے۔ میرے بھائی دوستو، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ کام اس دنیا میں ایسے ہیں جس کا عذاب، جس کی پکڑ اللہ دنیا میں کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ اس دنیا میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پسند کیا ہو کہ اسے دنیا میں جلد عذاب دے دے، پھر دنیا مع ما يدخر له في الآخرة، آخرت میں بھی باقی ہے، دنیا میں بھی عذاب اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں، من البغی، ظلم زیادتی، وقطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا، یہ دو کام ایسے کام ہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں پکڑ لیتا ہے، اور اس کا جو اصل عذاب وہ آخر میں ہے وہ ہے مع ما يدخر له في الآخرة، آخرت میں جو عذاب باقی ہے وہ ہے، وہاں ادخار کیا ہوا ذخیرہ ہے وہاں پہ۔ یہاں یعجل اللہ العقوبہ فی الدنیا، اس کی ایک جھلک گویا کہ دنیا میں دکھا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک انسان اچھے عمل کرتا رہے اگر قطع رحمی کرتا رہتا ہے تو اس کے عمل قابل قبول نہیں ہوتے، رد ہو جاتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے سے عمل مقبول نہیں ہوتا، عمل رد ہو جاتا، قبول نہیں ہوتا۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے جو اعمال ہیں، تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کو، جمعہ کی رات، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات یعنی آنے والا دن، جیسے آج یہ دن ہے جمعہ کا، لیلۃ الجمعہ جو رات گزری ہے، اور اس رات کی آمد سے پہلے جو جمعرات تھا، کل خمیس لیلۃ الجمعہ، یہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی گویا کہ پورے ہفتے میں جو عمل ہم نے کیا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اگر ہم قاطع رحم ہیں، صلہ رحمی سے کام نہیں لیتے بلکہ قطع رحمی کرتے رہتے ہیں، تو پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پورے ہفتے کا عمل پیش ہوگا، ہر ہفتہ ایسا ہوتا ہے، فلا يقبل عمل قاطع رحم، اس فہرست میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم قطع رحمی کرتے ہیں۔ قطع رحمی سے بچیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا عام شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں بھی تو بہت دور بھاگتا ہے ہم سے، تو ہم کیا کریں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ سے قریب ہو تو آپ اس سے قریب ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے سلام کرے تو آپ اس کو سلام کریں، وہ آپ کو گفٹ کرے تو آپ اس کو گفٹ کریں، وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کو دعوت دیں، وہ آپ سے بولے تو آپ اس کو بولیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔
صلہ رحمی تو یہ ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ بدلہ کرے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، صلہ رحمی تو دراصل یہ ہے کہ ایک انسان آپ سے بھاگے، وہ کاٹے، آپ اس کو بڑھ کر کے جوڑنے کی پوری کوشش کریں، اس کے باوجود اگر وہ بھاگتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی وسعت اپنی طاقت بھر آپ جوڑنے کی کوشش کرو، لیکن اس وسعت و طاقت بھر استعمال کے باوجود اگر وہ بھاگ ہی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر وہ جائے اس کا کام جانے، لیکن آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جوڑنے کی پوری کوشش کریں، ان سے بھی اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں جو ہم سے کاٹنے کے در پہ ہوں، جو بار بار کاٹتے ہوں، بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہوں جس سے تعلقات خراب ہوتے ہوں، لیکن آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی پاک کی یہ حدیث ہے، بخاری سے مسلم حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قال سفیان یعنی قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل